السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على وعلیکم رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 9 کا، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، یعنی سب کو معلوم ہے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں۔ یکم شوال سے 10 ذی الحجہ تک کی مدت کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ اشہر حج یعنی کہ آم، حج کے مہینے۔ حج کا احرام اسی مدت کے اندر اندر باندھا جا سکتا ہے، اگر کوئی اس سے پہلے باندھے تو وہ ناجائز یا مکروہ ہوگا۔ البتہ عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ احرام باندھنے کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، اللہ کے رسول ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والے حلیفہ سے باندھے، شام والے حجفہ سے، اور حجفہ سے نجد والے قرن یعنی منازل سے، اور یمن والے یلملم سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات بتا دی کہ یہاں سے احرام باندھ کر آئیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا محرم کیا پہنے؟ فرمایا وہ نہ قمیص پہنے، نہ امامہ پہنے، نہ ٹوپی، اور نہ وہ کپڑا پہنے جس میں ورس یا زعفران لگا ہو، یعنی خوشبو نہ لگی ہو احرام پر۔ اور اگر چپل نہ ملے تو موزے ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ کر پہن لے، یعنی اگر چپل نہ ملے تو موزے ٹخنوں سے نیچے کاٹ کر پہن لے، یعنی کہ آپ کے ٹخنے جو ہیں وہ مردوں کے ننگے ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جو کوئی ان مہینوں میں حج کا عزم کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران نہ جنسی چھیڑ چھاڑ جائز ہے، نہ بدکاری، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ ہر وہ حرکت یا کلام جو شہوت کو اکساتا ہے وہ رفس میں شامل ہوتا ہے۔ رفثا وہ رفس ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ رفثا یعنی کہ وہ رفث ہے، یعنی کہ وہ آپ کو جو بھی شہوت کی طرف اکساتا ہے وہ اس کو یہ کہا جاتا ہے، اور اس میں اجماع بھی شامل ہے۔ فسوق اور جدال میں، اور ایسے ہی جو کام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام کام کرنا ناجائز ہیں۔ احرام کی حالت میں ان کا گناہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، ایسے بھی ناجائز ہے لیکن احرام کی حالت میں اس کا گناہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا پھر اس دوران میں نہ بے حیائی کی کوئی بات کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا، وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا۔ وہ حج مبرور ہے، اس کو حج مبرور کہا گیا، یعنی فضیلت دی گئی اس حج کو اور اس حج کو قبول کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ وَاتَّقُونِ یہاں پر کیا تھا؟ وَاتَّقُونِ آپ کو پتہ ہے یہاں پر کیا تھا؟ یہاں پر زید کیوں ہے وَاتَّقُونِ کے ساتھ؟ وَاتَّقُونِ نون کے نیچے زید کیوں ہے؟ نون کے نیچے زید کیوں ہے؟ یا متکلم تھا یہاں پر، جی ہاں، یا متکلم تھا یہاں پر، اس وجہ سے نون کی جی زیر آئی ہے، ٹھیک ہے، باریک جی ہے ابھی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مجھ سے ڈرو اے عقل کی بات کرنے والوں کو کہا کہ مجھ سے ڈرو۔ اچھا اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ بدکاری اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، اور جو بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، بڑی اہم بات۔
زاد راہ کو ساتھ لے لیا کرو. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے ہیں لیکن زاد راہ ساتھ نہ لاتے، یعنی کہ اپنے کھانے پینے کا سامان ساتھ نہ لاتے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں. پھر مکہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. ضرورت کے وقت مانگنا اگرچہ جائز ہے، مگر اسلام نے عمومی طور پر سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور بنا ضرورت مانگنا اور پیشے کے طور پر مانگنا بدترین جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مانگنے کی کو عادت بنا لے گا وہ قیامت کو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ رہے گا، یعنی گوشت کا کوئی ٹکڑا بھی اس کے چہرے پر نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر فرما دیا کہ جب بھی حج کے لیے آؤ تو زاد راہ کو ساتھ لے کر آیا کرو. اور سفر حج میں بہتر زاد راہ تو تقوی ہے، یعنی تقوی کو اپنے گھر سے ساتھ لے کر آؤ. ایسا نہ ہو کہ تم وہاں عبادت کے لیے آئے اور تمہارے دل خالی ہو. تو اس زاد راہ کے اندر تقوی کو بھی لانا لازم ہے، یعنی اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی انسیت کو دل میں ڈال کر لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اللہ سے ہی ڈرو تاکہ تم راہ ہدایت پا جاؤ. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مزید اگلی آیت کے اندر کہ اگر تم حج کے دوران میں اپنے رب کا فضل، رزق وغیرہ بھی تلاش کرو تو اس میں بھی کوئی آر نہیں، کوئی مذائقہ نہیں اس کے اندر. جاہلیت کے غلط اعتقاد میں یہ بھی شامل تھا کہ اگر وہ حج کے دوران میں اگر کوئی تجارت کرتے تو اس کو مکروہ کا خیال کرتے تھے اور اسے خلوص عمل کے خلاف سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ تم تو اللہ کی عبادت کے لیے نکلے ہو تو تم کیوں تجارت کر رہے ہو، یہ تو غلط کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت فرما دی، جبکہ اصل مقصود حج ہی ہو اور تجارت سے حج کے ارکان وغیرہ میں کوئی خلل نہ واقع ہو رہا ہو، یعنی کہ حج کے تمام ارکان بھی پورے ہو رہے ہوں، تو اس صورت میں تجارت بھی جائز ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں مینا میں عکاظ مجنہ اور ذوالمجاز بازار لگا کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حج کے دنوں میں تجارت کو گناہ خیال کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی. لوگوں نے حج کے دنوں کو گناہ خیال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو اگر حج کے دوران تو کوئی گناہ نہیں ہے. فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب تم من عرفات فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، عرفات سے جب تم واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اب یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ تم کہاں پر اللہ کا ذکر کرو؟ اللہ رب العزت کا ذکر تلا کرو، یعنی اور پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی اور تمہیں سکھایا، ورنہ اس سے پہلے تو تم راہ بھولے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں بتایا ہے. ادروائز اس سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ مزدلفہ اور عرفہ کے میدان میں، مزدلفہ میں کیا کیا کرتے تھے کوئی بتائے گا؟ یہاں پر مزدلفہ میں اور مینا میں کیا کیا کرتے تھے لوگ؟ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کیا کیا کرتے تھے مزدلفہ اور عرفہ میں اور جو مینا ہے وہاں پر؟ میں اپنے آبا اجداد کی کہانیاں سناتے تھے. ہاں جی، اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. اور آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں، جاتے ہیں تو اپنے نسب کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کی کاروبار کو، اپنی اولاد کہ ہمارا فلاں 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 یہ کام کرتا ہے، ہم اتنا مال اور دولت والے ہیں. آج بھی لوگ اسی زمانہ جاہلیت میں ہی ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ارکان حج میں عرفات میں وقوف بہت ضروری بلکہ رکن اعظم ہے. سیدنا عبداللہ بن یعمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے. مینا کے 3 دن ہیں، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن ہی میں یعنی کہ مینا سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرا دن ٹھہرا رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اور جس نے طلوع فجر سے پہلے پہلے عرفات کا وقوف پا لیا ہے اس نے حج پا لیا. اس سے مراد 10 ذوالحجہ کی طلوع فجر ہے. مشعر حرام جو ہے وہ مزدلفہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر امام وقوف کرتا ہے.
اس پہاڑی پر وقوف کرنا افضل ہے، یہ نہ ہو سکے تو پھر جہاں بھی قیام کر لے جائز ہے، سوائے وادی محسر کے، میم حاسین اور را، سوائے اس وادی کے باقی جہاں پر بھی اگر کوئی انسان وقوف کر لیتا ہے تو پھر جائز ہے، میم محسر، ٹھیک ہے، اس وادی میں الاؤ نہیں ہے کہ یہاں پر وقوف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہے اگلی آیت کے اندر کہ پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب کیا بات ہوگی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا ایک اور بات کیا کہ مشرکوں کی تلبیہ کیا ہوتی تھی؟ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے مگر اس میں شرکیہ کلمات انہوں نے شامل کیے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ شرکیہ کلمات کیا تھے، وہ کیا تھے کہ الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، مگر تیرا وہ شریک جس کا تو مالک ہے اور وہ مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ اس گمراہی سے وہ بچ جائیں، اس تلبیہ جو مشرکین جو ذکر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، جو وہاں پر عرفہ کے میدان میں ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ عرفات کے بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو ہمس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو؟ ہمس، ہمس ہا میم سین، جو لوگ وہاں پر قیام کیا کرتے تھے ان کو ہمس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمس، ہمس کہتے ہیں، جبکہ باقی عرب عرفات کا وقوف کرتے تھے۔ عرب والے جو ہوتے تھے نا وہ عرفات جاتے تھے، قریش اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ عرفات کی بجائے سے وہ مزدلفہ تک رہتے تھے، لیکن جو عرب والے تھے وہ کہاں جاتے تھے؟ وہ عرفات کے میدان میں جاتے اور وہاں وقوف کیا کرتے تھے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہریں اور وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہاں سے لوٹو جہاں سے سب لوٹتے ہیں، ثم افیدوا من حیث افاض الناس۔ سیدہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو حج تمتع کی نیت سے عمرے کے بعد احرام کھول دے، جب تک حج کا احرام نہ باندھے، بیت اللہ کا نفل طواف کرتا رہے، یعنی نفلی طواف بیت اللہ کا وہ کرتا رہے، پھر جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو قربانی ہو وہ کرے، خواہ وہ اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکری ہو، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو حج کے دنوں میں، یعنی عرفہ کے دن سے پہلے، یعنی میدان عرفہ کی جانے سے پہلے، عرفہ کے میدان میں جانے سے پہلے 3 روزے رکھے، یعنی میدان عرفہ میں جانے سے پہلے وہ 3 روزے رکھے، اور اگر تیسرا روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، مکہ سے عرفات جائے، وہاں عصر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے، پھر عرفات سے اس وقت لوٹیں جب دوسرے لوگ لوٹیں، اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے، اللہ کا ذکر، تکبیر اور تحلیل صبح ہونے تک کثرت سے کرتا رہے، پھر صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے منا لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، اور کنکریاں مارتے وقت اسی طرح ذکر، تکبیر اور تحلیل کرتا رہے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر لوگوں میں کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں، فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی بھلائی دے اور آخرت میں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو صرف دنیا کو مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، چونکہ دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں۔ جامع دعا یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں مانگے، اسی لیے پہلے کیا کہا گیا؟ فی الدنیا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کیونکہ دنیا پہلے اور آخرت بعد میں آتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پہلے ذکر فرمایا کہ مومن کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مطلوب ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی۔ پھر بھلائی کے لفظ میں جو وسعت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اس لیے یہ ایک مکمل اور جامع دعا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران میں طواف کرتے وقت اور دوسرے اوقات میں بھی اکثر یہی دعا کرتے تھے، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لے۔ جو انسان 3 مرتبہ جنت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو جنت عطا کر دیتا ہے، اور جو انسان 3 مرتبہ دوزخ سے آگ سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے عذاب سے بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اپنی نمازوں میں شامل کیجیے، اور ہر نماز کے بعد بھی اس کو ضرور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کا اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ ہے۔ جو یہ دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں نا، تو کمائی کیا جو انہوں نے نیکیاں کی وہ سب کچھ ان کو پورا پورا حصہ دیا جائے گا دنیا اور آخرت دونوں میں، اور اللہ تعالیٰ فوراً حساب چکا دینے والا، وہ کسی کا حساب نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ پورا کا پورا حساب کر دیتا ہے اور جلد کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن اتنی دنیا ہوگی، اتنے لوگ ہوں گے تو ہمارا حساب کرنے کا وقت ہی کہاں ہوگا اللہ کے پاس، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بات اپنے لیے قرآن میں فرما دی، واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، وہ حساب کرنے میں جلدی کرے گا۔ وہ ہماری طرح نہیں کہ آہستہ آہستہ کسی کی کیلکولیشن کرنے بیٹھ جائیں تو گھنٹوں ہی لگا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو حساب کرنے میں کوئی تاخیر اور دیر نہیں لگنی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ ایام معدودات سے مراد ماہ ذو الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ ایام جو ہے نا ایام معدودات، اس سے مراد ذو الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ ان دنوں میں بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ رمی کے وقت بھی بآواز بلند تکبیر کہی جائے، اور دیگر اوقات میں بھی، بازاروں میں چلتے پھرتے وقت بھی، اور ہر نماز کے بعد بھی تکبیر کے الفاظ پڑھتے رہیں۔ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ سب کے لیے کہا گیا کہ ان 3 دنوں کے اندر بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ عیدین کی تکبیریں بھی یہی ہیں، اور ایام تشریق کی بھی تکبیریں یہی ہیں، جو بآواز بلند کہتے رہنا چاہیے، نہیں کہ ہلکی ہلکی آواز میں کہتے رہے، نہیں، بآواز بلند کی تکبیرات کہنا ہم سب پر لازم ہے۔ ایام تشریق کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ تکبیرات کے شروع اور ختم کرنے میں اگرچہ کے اختلاف ہے، کہ کچھ کہتے ہیں کہ ذو الحجہ کی 9 تاریخ عرفہ یا حج کے دن کی صبح شروع کر کے 13 تاریخ کی عصر کو ختم کر دی جائیں۔ اس طرح یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ توفیق عطا کرے بآواز بلند کی تکبیرات کہنی چاہیے۔ رمی کا عمل 4 دن ہے، یعنی ذو الحجہ کی 10، 11، 12 اور 13۔ 10 ذو الحجہ کا دن حجاج کے لیے بہت مصروفیت کا دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3 دن
جو منا میں ٹھہرنا ہے وہ مسنون ہے، یعنی وہ سنت سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے پہلے جانا چاہے تو وہ دوسرے دن بھی جا سکتا ہے، لیکن اس شرط اس کی یہ ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہو اور حج کے تمام مناسک ٹھیک طور پر اس نے پورے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو انسان اگر جلدی بھی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے یہاں پر فرما دی، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو شخص 2 دنوں میں جلدی کرتا ہے، یعنی کہ جو مینا میں 2 دن ٹھہرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو تاخیر کرے یعنی اس سے زیادہ دن بھی ٹھہرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیمانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، لیمانی اتقا، اور لیکن وہ اللہ سے ضرور ڈرے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بہت بڑی اور بھلی اور اچھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ ہے در حقیقت سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ لیکن یعنی کہ وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو، یعنی وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نیک نیت ہوں، میں اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، لیکن وہ در حقیقت ہے بہت جھگڑالو۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ اپنی ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو عملاً اس کی ساری کی ساری تگودو، اس کی ساری کی ساری محنت یہ ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ اخنس بن شریق ایک منافق تھا جو بہت زیادہ فصیح اور بلیغ قسم کا، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں بہت زیادہ فصاحت عطا کی ہوئی تھی، وہ بات بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھا، اور بات بھی بڑی شیریں انداز میں، خوبصورت انداز میں بات کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ کو اس کی چکنی چپڑی باتیں بھلی معلوم ہوتی، وہ بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا اور بات بات پر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا کہ وہ سچا مسلمان ہے، مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح درست صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے انہیں بتا دیا، اور انہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی باتوں پر آپ فریفتہ نہ ہو جائیں، اس کی باتوں پر آپ جانثار نہ ہو جائیں، اس کی باتوں پر آپ اپنے دل کے اندر بہت زیادہ محبت نہ محسوس کریں، کیونکہ یہ شخص سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ ایسا ہی ہوا، اور پھر اسی طرح ہوا، وہ اسلام سے پھر کر مکہ واپس چلا گیا، راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت اس نے دیکھے وہ سب کے سب اس نے کھیت جلا دیے، اور جو جانور نظر آئے انہیں اس نے مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر بھی جو لوگ آپ لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہیں، جو بات بات پر آپ کو محبتیں اپنی نچھاور کرنے کا یقین دلاتے ہیں، در حقیقت ان کے دلوں میں وہ بات اور وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ انسان اپنے عمل سے ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ آپ سے کتنا خلوص اور محبت رکھتا ہے، تو ان کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے، اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اس کا نفس اور انا اسے غرور اور تکبر کی راہ پر ڈال دیتی ہے، اور متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا، اللہ کے سامنے جنت اور دوزخ نے آپس میں جھگڑا کیا۔ جنت کہنے لگی اے میرے رب، میرا یہ حال ہے کہ مجھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں حقیر اور بے کس اور بے یار و مددگار تھے، اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں تکبر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔
اب سوچئے کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم جہنم میں داخل ہونے کے قابل ہیں یا جنت میں داخل ہونے کے قابل ہیں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے؟ جنتی ہر وہ کمزور اور انکسار مزاج جس کے اندر انکساری ہو، ہر وہ انسان جنتی ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، اور دوزخی ہر موٹا، بد مزاج اور متکبر آدمی ہے۔ ہر ایسا آدمی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کیونکہ موٹا کیوں؟ کہ پیٹ بھرنے کی پریشانی ہر وقت لگی رہتی ہے، کیونکہ انسان کو آخرت کی فکر موٹا ہی نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر اس آیت کے اندر کہ وہ لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ انسانوں میں کچھ اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا جان اور مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن ترک کر کے ہجرت کی غرض سے وہ مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں مشرکوں نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے، اور ان کے پاس بہت مال تھا، بہت ماہر ترین تاجر تھے، اور مشرکوں نے راستے میں پکڑ لیا اور انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اپنا گھر اور اپنا سارا مال تمہیں اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم میری راہ نہ روکو اور مجھے مدینہ جانے دو۔ انہوں نے اس شرط پر آپ کو چھوڑ دیا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ایسے ہی مخلص مومنوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور مشرکین مکہ کو یہ بھی مسئلہ تھا کہ یہ سارا مال تم نے ہم سے کمایا، تو اب اس مال کو ہم تمہیں کیوں واپس لوٹا دیں؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اچھا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صہیب، سیدنا بلال اور سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت ابو بکر سے فرمایا تھا اے ابو بکر شاید تم نے انہیں ناراض کر دیا ہے، اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا تو تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یعنی ان کی اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے ان کی رکھی۔ سیدنا صہیب، سیدنا بلال اور سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارے عقائد، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، تمہارے رسم و رواج، تمہارا کاروبار، تمہاری زندگی کے سانسیں، تمہارا ہر کام معاشی طور پر ہو، سیاسی طور پر ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہو، ہر چیز کو اطاعت رسول کے مطابق ڈھال لو اور اپنے آپ کو بدعات سے محفوظ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو اس ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی کا جو دل کہا کیا تو مان لیا اور جو دل کیا چھوڑ دیا، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم نے بدعت کو اپنا لیا، اگر تم نے اپنے شیطان کی پیروی کرنے لگ گئے، اور اگر تم غلط اور گمراہ ہو گئے تو یقیناً تم گمراہ ہو گئے اور تم کوئی فلاح نہیں پا سکو گے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل گئے، یعنی اسلام کی انسانی زندگی کے ہر پہلو میں واضح احکام آ جانے کے بعد تم اسلام میں پوری طرح داخل نہ ہو سکے اور تم نے دوغلی پالیسی اپنا لی، یعنی جو چیز طبیعت کو اچھی لگی اس کو اپنا لی اور جو ناگوار گزری اس کو چھوڑ دیا، اگر تو تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے، تو پھر وہ تمہیں ضرور سزا دے گا۔ اپنی مرضی کے مطابق دین کو نہیں اپنا سکتے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، اس کے سوا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے
اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں؟ یہ لوگ تو بس اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ ایسی نشانی کے انتظار میں ہے جس سے انہیں قطعی اور حتمی طور پر یہ ہر بات کا یقین آ جائے. ایسا یقین جیسے ہر انسان کو یہ یقین ہے کہ اسے موت آ کے رہے گی. تو اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایسی نشانی آ جائے گی تو پھر ایمان لانے کی کچھ بھی ایمان لانے کا کچھ بھی فائدہ نہیں. ایمان لانے کی قدر و قیمت تو صرف اس وقت ہے جب کہ تم دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال رہے ہو. جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا وقت موت یا قیامت آ گئی تو اس کے بعد کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی بھی کسی کا بھی کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. اور فرشتے انسانوں کے پاس آتے تو ہیں مگر وہ یا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر آتے ہیں زمین پر. وہ یہ چاہتے تھے کہ فرشتے ان کے پاس آئے. یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ چاہتے تھے کہ فرشتے آئیں ان کے پاس، اپنی آنکھوں سے دیکھیں فرشتوں کو، پھر وہ یقین کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اگر آ گئے تو پھر میرے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے دو ہی مرتبہ آئیں گے، یا تو پھر عذاب الہی لے کر، جب ان کو پکارو گے تو یا تو پھر وہ عذاب الہی لے کر آئیں گے یا پھر وہ موت کو لے کر آئیں گے. دونوں دونوں طرف ہی مشرکین کے لیے ہلاکت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے، تقوی نصیب فرمائے اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہر عمل کو قبول فرما لے، اپنی رضا اور اپنی مشیت کے مطابق ڈھال دے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب سب کی مغفرت فرمائے، تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں میں اسلام کو پھیلا دے اور ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.